بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو اس کا علم ہو سکتا ہے۔ چاہے ہماری سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، ہمارا ایمان جیسا کہ آج کل بنا ہوا ہے انگریزوں پر کتنا ہی کیوں نہ بن جائے کہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کا علم وہ نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو قیامت کے دن کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی۔ اور دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بادلوں کے برسنے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے ساتھی کہہ سکتے ہیں کہ ویدر بتاتا ہے ہمیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ بادلوں کے آنے کی بات کر رہا ہوں میں، بلکہ بادلوں کے برسنے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ ہمارا ویدر ہے، یہ ایک دیکھنے والے کی مانند ہے کہ جس طرح ایک دیکھنے والا شخص سامنے یا دور سے کوئی گاڑی آتی ہوئی دیکھ رہا ہے، اب وہ گاڑی کتنی لوڈ ہے اور وہ مال کہاں ڈیلیور کرے گا، وہ گاڑی رکے گی یا آگے نکل جائے گی یا پیچھے ہی ختم ہو جائے، اس چیز کا تو اسے علم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ ویدر کام کرتا ہے۔ ویدر نے بادلوں کو دیکھنا ہے کہ ہوا کا رخ یہ ہے، بادل آ رہے ہیں، اتنی سپیڈ میں ہے اور اس حد تک آئیں گے اور یہاں سے یوں چلے جائیں گے۔ اب وہ مال کہاں، بارش کہاں برساتے ہیں، کتنی برسائیں گے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کا بہت ساروں کا ایمان ہی ویدر بن گیا ہے۔ جس کو بھی دیکھ لو، جس کو کچھ علم نہیں ہے وہ بھی ویدر کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو ویدر کہہ رہا ہے ہوگی تو ہوگی، یقین بن چکا ہے ویدر کے اوپر، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں تیرے ساتھ ویسا ہی ہوں۔ ہم نے یقین ویدر کے اوپر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کریں گے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ ویدر، یہ ساری چیزیں یہ تو اسباب کی حد تک ہیں اور انہیں اسباب کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اس سے بڑھ کر اسے استعمال میں نہ لے کر آئیں۔ اگر ہم سارا کا سارا یقین اسی پر رکھ لیتے ہیں تو یاد رکھو ہم اس آیت کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ والا کہ بارش کا علم صرف کس کو ہے، اللہ کی ذات کو ہے۔ اور تیسری چیز کون سی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آپ کہیں گے کہ سائنسدانوں نے ایسی ایسی مشینیں نکال دی ہے کہ یہاں جو ہے وہ ماں لیٹی ہوئی اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، وہ کس طرح ہل رہا ہے، کس طرح وہ ہاتھ بازو چلا رہا ہے، پاؤں چلا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، پورا گھر دیکھ رہا ہے، اتنی ترقی کر لی ہے۔ میں آپ کو اپنے کانوں سنی بات بتاتا ہوں، اسی پر کانوں سنی بات بتا رہا ہوں، اسی مشینری پر جس پر آپ لوگوں کا یقین بن چکا ہے نا، اسی پر ایک ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو لڑکی پیدا ہوگی، آپ کو لڑکی پیدا ہوگی، اور باقاعدہ انہوں نے مشینری میں دکھایا ہر چیز، بولا ہاں یہ دیکھو لڑکی ہے بالکل سیم۔ لیکن پیدائش کے وقت جب پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا۔
ڈاکٹر بھی حیران، مشینری کے اوپر جن کا یقین تھا ان کے ذہن جو تھے وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، بند ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کیا دیکھ رہے تھے یہاں پر، کیا کس چیز کی ولادت ہوئی ہے؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ بھی ہے پیٹ کے اندر، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ چاہے پیٹ کے اندر مشینری تمہیں کیسے کیا ہی نہ دکھاتی رہے، اصل حقیقت تو ولادت کے بعد ہے نا، مانا تو اس کو جائے گا نا جو ولادت کے بعد سامنے نظر آئے گا۔ مشین جو دکھائے اس کو تھوڑی نا کوئی مانے گا، کوئی مانے گا نہیں مانے گا۔ نہ تو ماں اس کو دودھ پلا سکتی ہے، نہ کوئی اس کو گود میں لے سکتے ہے۔ اصل چیز تو جب ہی ہے نا ولادت کے بعد، جب بندے کے ہاتھوں میں آتی ہے، ماں اس کو دودھ بھی پلاتی ہے اور باپ اس کا بوسہ بھی لیتا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل بندے کو کیا ملے گا، رزق کہاں سے ملے گا، کہاں سے کمائے گا، اس کا بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم ہے کہ اللہ نے اس کا رزق اگلے دن کا کہاں رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رزق کہاں سے ملے گا، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ زمین ہے، وہ موت ہے، اور کون سی جگہ پر بندے کو موت آئے گی اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی ایمان ایز اے مسلم، میرا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کے قرآن پر کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔